اچھا ہماری سوسائٹی جا کس طرف سے سیلفی، یہیں سے میرا سوال ہے کہ اب مفتی طارق حسین صاحب پہ بھی نا اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ صرف شادیوں کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب خود کہتے ہیں بھائی میں نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا، 4 منٹ میں نے شادیوں کی بات کی، وہ کلپ وائرل ہو گیا. تو باقی ہماری سوسائٹی اس طرح کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے کہ کسی بھی ایک کلپ اٹھایا اس پہ کسی کو بھی جج کر لیا آپ نے؟ نہیں مفتی صاحب پھر گروپ سائیکالوجی کو سمجھتے نہیں. اعتراض جو بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے نا کہ آپ کس کیٹیگری کے اسپیکر ہیں، تو آپ اس فیڈ بیک سے پھر انالیٹیکل لینڈسکیپنگ کرتے ہیں کہ آڈینس کس کیٹیگری کے اندر مجھے برانڈ کر رہی ہے. وہ کیٹیگری یہ نہیں کہ اچھا برا ہے، نالج بیس کے اندر کس پلر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا. تو یہ گروپ سائیکالوجی تھی. 4 شادیاں یا شادی کا ٹاپک جی جو ہے وہ جس طریقے سے ایک آپ کی برانڈ آئیڈینٹی بن گئے، تو اٹ از سم تھنگ وچ یو شوڈ ہیو ڈن ٹو ریپوزیشن. اپنے آپ کو ریپوزیشن کرتے پھر رادر کے ریفیوٹ کریں. ریفیوٹ کرنے سے ریپوزیشن نہیں ہوتی. ریپوزیشننگ کے 10-12 طریقے. میری کبھی ملاقات ہوگی ان سے بھی، میں نے ان کو اپنے سورس کوڈ میں لیکچر کے لیے انوائٹ کیا ہے طارق صاحب کو. بٹ ہی میڈ اے ٹیکٹیکل ایرر کہ آپ ایک دفعہ پوزیشن ہو گئے ہیں. آپ فار ایگزامپل میں اپنی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں، نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی اچیومنٹ ہے، مگر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی برانڈ آئیڈینٹی بن جاتی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل طارق جمیل صاحب جی، تو یا ڈاکٹر سرار صاحب جی ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر سرار کی سنگل برانڈ آئیڈینٹی چلتی ہے، قرآن نظام کے لیے. ہاں یعنی مینلی انہوں نے قرآن کا کہ اس کی وہ تفسیر ٹرانسلیشن، قرآن کے تو سارے اسکالر ہیں نا. جی جی. تو قرآن سے وہ کیا کس کیٹیگری کے اندر؟ نظام کے سود کے خلاف ہو گیا، اس طرح سسٹم پہ بات کی انہوں نے. یا سسٹم پہ، جی ہاں. تو نظام ٹھیک ہے. سو بالکل اس طریقے سے جب تک آپ سپیریئر سائیکالوجی میں بڑے امبریلا کے اوپر آ کے شوٹنگ نہیں شروع کریں گے تو نیچے آپ کسی جو مرضی آپ کر لیں، کہیں نہ کہیں ٹیگ آپ کو لگے گا ہی لگے گا. تو جب آپ کے اوپر ٹیگ لگتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ ریپوزیشن کرتے ہوتے ہیں. مگر ظاہر ہے طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب جو ہیں یا کوئی بھی اسکالر، وہ اس طریقے سے پولیٹیکل اسٹڈیز میں، لبرل آرٹس میں یا سائیکالوجی کو تو پڑھتے ہی نہیں نا. یہ ہسٹری اور سائیکالوجی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریننگ دے رہے تھے سیرہ میں صحابہ کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا پکی گرفت تھی صحابہ کی، ورلڈ ویو کتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا انہوں نے. پرجیا کی روم سے لڑائی ہو رہی ہے اور مکہ کے اندر ڈیٹیل انالیسس صحابہ کے بیچ میں ہو رہا ہے. بس سوچیں، دیز آر بیر منیمم ہیں. اسپیشلی الیگزینڈریا کی، گریس کی، روم کی، حجاز کی، جروسلم کی 3000-2500 قبل مسیح سے لے کے 600 سے 700 ہجری تک کا یہ والا ٹینیئر اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، سوری پھر آپ کو تو یہ نہیں پتا کس اینگل سے قرآن نے، کیونکہ قرآن تو ہسٹری کو بیک کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں ذرا. ایک میں سمپل سا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں. تو آپ ایک یہودی دکھا دیں دنیا میں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ہسٹری پڑھے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میں آپ کو 700 سے زیادہ ایگزامپلز دوں صرف قرآن پاک سے جو ہسٹری کو پورا احاطہ کیے بغیر یو کی ناٹ ایون ٹیل کہ قرآن پاک کی آیت کس کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ریفر کرتی ہے. وما قتلوا وما صلبوا، آج تک بحث چل رہی ہے. ابھی اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے نوح کے سیلاب کے اوپر ریجیکشن شروع ہو گئی. مطلب یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ کسی ایک خطے میں یا کسی ایک کتاب کی یا کسی ایک ڈیموگرافک کی آواز نہیں تھی. آپ جب تک اس پورے کرے کو اپنی ہسٹری کے اندر سے ایک ایک سٹیپ کرتا آگے لے کے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کی ٹائمنگ نہیں دیکھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ قرآن اپنا مقدمہ کن اے پرائری کانسیپٹس کے اوپر لے کے. اے پرائری کا مطلب ہے قرآن سے بھی پہلے جو بیس کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کو. قرآن پاک نے وہ والی چیزیں جو کہ عرب کے یا یہودیوں کے یا پیگنز کی کانسیپٹس میں پہلے سے تھیں جو صحیح تھیں، ان پہ مقدمہ کھینچا ہی نہیں. اور جو ان کے پاس پہلے سے تھیں اور غلط تھیں ان کے اوپر مقدمہ برملا کھینچا. مسلمان کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ بھائی تو رایت بھری پڑی ہے، انجیل بھری پڑی ہے، پہلے سے ہی سب مانتے ہیں. آپ کیوں قرآن پاک اس کو، یا تو قرآن پاک سے یہ بتائیں کہ نوح کا سیلاب دنیا پہ نہیں آیا تھا تو پھر آپ کے پاس دلیل ہے.
ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی چیز آ گئی کہ یہ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ نے دنیا میں واپس آنا ہے. یہودی مانتے ہیں ان کے مسیح نے آنا ہے, عیسائی کی کوئی ایک ڈینامینیشن بھی ایسی نہیں جو نہ مانتی ہو. ٹھیک ہے, پہلے سے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالی اس چیز کو ریفیوٹ کیا کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں, کیونکہ یہودیوں نے قتل کیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا, اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وما قاتلوا وما صلبوا, نہ وہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں, نہ وہ صلیب پر چڑھے جو عیسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ مقدمہ قرآن سے آنا چاہیے کہ اور نہ ہی وہ دوبارہ آئیں گے. یہ آیت کیوں نہیں؟ ساتھ ہی اس سے بہتر کیا موقع تھا یہ والی بات بتانے کا کہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے, نہیں ہوئے, وما قتلوا. یہ مانتے ہیں وہ صلیب پہ چڑھے, نہیں ہوا, وما صلبوا. اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چھاپا مار دیتے. حامدی صاحب اس وقت جو پورا کا پورا مقدمہ کھینچ رہے ہیں وہ یہ لٹرلی برملا اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ بتا دیتے, سورہ مائدہ میں بتا دیتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ بیانیہ کرنا ہے کہ او عیسیٰ یہ تمہارے نام پہ کیا تہمت لگا رہے ہیں, تو عیسیٰ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے کہا تھا ان سے کہنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو دیر پہ تہمت باندھتے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ہی کیا آرگیومنٹ استعمال کر رہا ہوں, وما قتلوا وما صلبوا, یہاں پہ آنا چاہیے تھا کہ یہاں, اور نہ ہی عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا, ہم نے تو نہیں گھڑی نہ کہانی, سمجھ ہم نے گھڑی ہے, ہم نے گھڑی. تو کیا عیسائیوں نے نہیں گھڑی ہوئی تھی پہلے کہانی؟ کیا یہ نہیں, ہم نے پہلی دفعہ گھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. پورا کا پورا 3 بلین کرسچنز کا اس وقت, اور پتہ نہیں کتنے اور بلینز نے آنا ہے, اور کتنے ایک بلینز کچھ گزر چکے ہیں. 2025 سال سے ایک سب سے بڑا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. قرآن پاک نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا ریفیوٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی. میرے تو ایک استاد تو کہہ رہے تھے کہ تم خالی یہ بتاؤ کہ غصے کی ڈگری اور رحم کی ڈگری قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ, تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ جب غضب کا اظہار کرتے ہیں تو تم اس کو ایزی کیسے لے سکتے ہو. یہ تو پاکستانی ہے نا, یہ فضائل اعمال پہ جو اعتراض کرتے خود ہی وہ قرآن پڑھ کے سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ غضب کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سکون آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ سفید گولیاں ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں, یہ خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہیں, منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں, عقل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی پڑھنا مت, عقل کرنا, مگر تو عقل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, لعل لاکم یتفکرون, تیرے لیے اس لیے آیتیں اتارتا کہ دماغ کھول. اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ دیکھ یہ آیتیں پڑھ کے تمہیں نیند آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اطمینان جو سکون شرح صدر قلب کا اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ادھر سے ایسے لینا ہے. سوچیں اصل میں سب سے مین چیز وہی ہے کہ ترجمے سے پڑھے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ترجمہ نہیں سر, ترجمے کے اگلا سٹیپ ہے کہ اس تفصیل کو پکڑیں, اس نص کو پکڑیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی ہے. آپ نے بھی اپنے ذہن میں وہ پکڑ لے کے آنی ہے. قرآن پاک نے اتنی شدت سے پکڑ کی ہے, آپ کو وہ شدت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر آپ قرآن سے اثر کیسے لے رہے ہیں؟ صرف ترجمے میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, خدا کا واسطہ ہے. ایٹ لیسٹ عربی اساتذہ کے تھرو یہ قرآن پاک کی ٹریننگ لیں کہ جب آپ کو وہ بتائے تو آپ کو پتا ہوگا, آپ پوچھیں یا استاد جی یہاں پہ رو کیوں رہے ہیں, یا استاد جی یہاں پہ آپ نے مطلب استغفار کیوں شروع کر دی, کہ اس لیول کے اوپر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں, جو کہ ضروری ہے کہ سنایا جائے. ایک بدو مسجد نبی میں بیٹھا, اور یہ میں اس بندے کے تھرو سنا رہا ہوں واقعہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ کچھ علماء کرام آپس میں, پاکستانی تھے, گروپ تھا, گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بیان کر رہے تھے, درس دے رہے تھے, اور آیت غلط پڑھ دی انہوں نے, اور آیت کا آخری حصہ غلط پڑھا جس میں اللہ کی کچھ صفات ہے, ٹھیک ہے, باقی آیت درست پڑھی. تو بدو پیچھے سے کہتا ہے کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غفور الرحیم کا صیغہ یہاں نہیں لگ سکتا. تو عالم نے کہا جو پاکستانی تھے کہ میں نے آیت غلط پڑھی, ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کہ یہاں پہ کیا ہے پھر. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہے, میں غلط اپنی طرف سے قرآن گھڑ لوں, مگر یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا. تو عالم نے کہا اچھا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہے. تو اس بدو نے کہا کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے غصے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ غفور الرحیم کہیں گے. تو پھر قرآن کھولا تو عالم نے کہا واقعی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدت سے شدید العقاب, یہاں پہ اتنا اپنی وہ صفت جبار کی صفت دی ہے کہ یہاں پہ تو تم پہ انصاف ہونا ایسا, اور تم پہ ظلم کے بدلے ظلم, تو جو تم نے ظلم کیا اس کے بدلے اتنی سزا ملے گی. یہاں پہ
کیسے اور پھر وہ عالم نے جا کے بدو کو گلے میں لے کے یار تو نے کیسے پکڑا ہے اس بات کو, کیسے مطلب پکڑا ہے. آپ خود سوچیں, ایک فلیور ہوتا ہے ایک بیانیے کا, وہ بیانی آپ کو کیوں نہیں نظر آیا وہ فلیور. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتا نا, پاکستان کے سب سے مشہور قاری جب گئے تھے کعبے میں, انہوں نے کہا آپ جماعت کرائیں اتنی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرات آپ کو اتنی اچھی دی ہے, تو سورہ یوسف شروع کی انہوں نے, تو پیچھے سارا کا سارا مجمع رونا شروع ہو گیا جماعت کے دوران. اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو پیچھے مڑے, تو پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا قرات آپ نے کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت دے, مگر ایک گزارش کرنی تھی کہ جب یوسف کو کنویں میں پھینک ہی دیا تھا تو رکوع میں جانے سے پہلے نکال بھی لیتے. تو یعنی سبجیکٹ پورا جو بھی ایک ٹاپک چل رہا ہے آپ کو اچھا عرب میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, بالکل وہ بہت خیال رکھتے ہیں اس چیز کا. بالکل میں نے اچھا مجھے اتنا نہیں پتا تھا, اس بات کی اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جب کچھ بار گئے, پھر مجھے ابو نے, میرے والد صاحب نے مجھے کئی بار ابا جی نے کہا آپ نے آج نوٹ کیا کہ انہوں نے یہ قرات میں تلاوت لمبی کیوں کی. میں نے کہا نہیں, ابو نے بتایا کہ یہ سبجیکٹ چل رہا تھا تو انہوں نے مکمل کیا. جی بالکل. اور یہ تو آپ مفہوم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو زبان آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم آدھی بات کر کے تو نہیں روک سکتے. قرات کے بیچ میں بھی کہتے ہیں جب آپ نے قرات ختم کرنی ہو نا اور آپ نے رکوع میں جانا ہو تو آپ بتائیں گے کہ قرات ختم ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے آپ نے آخری آیت جو بھی آپ نے, ہاں وہ جیسا حرم میں لمبا کھینچ کے سلو کر کے, بالکل آپ اناؤنس کریں گے آپ نے آیت ختم کر, یہ آپ کی قرآن کی ڈیمانڈ ہے, قرات کی ڈیمانڈ ہے. ایسے نہیں آپ اچانک بات کرتے کرتے آپ چلے گئے, آپ کی ٹون بھی بتائے گی کہ ہاں یہ اب رکوع آنے والا ہے. یہ اس لیول کے اوپر قرآن پاک جو ہے نا بیسک تمیز, یہ بیسک تمیز ہے کہ کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس کو پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس کے اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے. یہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر فوقیت ہے, اس طرح قرآن کو ہر کتاب پہ ہے. سو قرآن کو ایسے تو نہیں ایزی لے سکتے. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیوں آیا ہے تو پھر جو ہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ.